وقار صاحب ایون اس کے بعد انڈین آرمی چیف نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا، بٹ انہوں نے بھی اس تقریب میں بالکل اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے. اگر یہ واقعی اتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی اور انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو ہر پلیٹ فارم پہ وہ اس ایشو کو ریز کرتے اور اس پر بات کرتے. دیکھیے 2-3 کرائٹیرین ہیں اس ساری گفتگو کو سم اپ کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ ان کے اپنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میڈیا کے اندر ایک بڑی دیر تک ڈیبیٹ چلی تھی کہ بھائی آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے طیارے گروائے کیوں، کیا ہو گیا آپ کو، رفیل آپ کو F-17 تھنڈر رفیل گرا گیا، کیا کر دیا آپ نے. تو ایک لمبی ڈیبیٹ چلی ہے. اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے بھی ان کے طیارے گرائے ہیں، پوری اس ڈیبیٹ میں جو 1.5 مہینہ تک جاری رہی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرنیشنل آبزرورز اینڈ انٹرنیشنل اینالسٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی اب آ جائیں، پہلے تو آتے ہیں ہم چائنا کی طرف. چائنا کے جناب دفاعی تجزیہ کار ہیں، نام ان کا ہے پروفیسر چینگ شی زانگ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارتی ایئر چیف کا یہ کلیم کہ ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں انتہائی مذاقہ خیز ہے. جب آپ انٹرنیشنل لیول پر کسی چیز کو مذاقہ خیز کہتے ہیں، میننگ وداؤٹ اے کلو، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ نے بونگی ماری ہے. تو میں بہت سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایئر چیف نے بونگی ماری، وہ بھی عالمی بونگی. تو اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. کیونکہ وہ یہ کہتا ہے، جو چائنا کا دفاعی تجزیہ کار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کے طیارے گرائے ہوتے تو جتنی ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی ہے پچھلے 3 مہینے میں، یہ تو کب کے بول پڑے ہوتے. اور اب ان کا یہ دعویٰ کرنا جو ہے یہ ایک درفنتنی چھوڑنے سے زیادہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے ہندوستان کی حکومت کو، مودی صاحب کو، ان سب کو بیٹھ کے تھوڑا سا اپنا احاطہ کرنا چاہیے کہ ایسیاں بونگیاں ماریں جو کوئی 2 منٹ کے لیے برداشت کر لے. جی وقار صاحب، اس سے بھارت کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی کریڈیبلٹی کے ساتھ آلریڈی ڈیمیجڈ ہے کیا مزید، اور پھر انٹرنلی کیا اس فورس کو جس کے چیف اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے چیف کے اوپر کیا اعتبار رہے گا؟ بہت ڈیمورلائزنگ افیکٹ ہے. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فوجوں کی زندگی میں جب آپ کو اپنے دشمن سے شکست ہوتی ہے تو آپ کی پوری فورس اس وقت تک ڈیمورلائز رہتی ہے جب تک آپ دشمن سے اس کا بدلہ نہ لے لیں. تو ہندوستان کی چاہے وہ ایئر چیف ہے چاہے وہ آرمی ہے، کیونکہ جب ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم اڑائے تو وہ تو فوج کے تھے نا. ٹھیک ہے جی. جب ہم نے ایئرپورٹ اڑائے تو وہ تو وہاں پر تو فوجی ہوتے ہیں نا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نقصانات بھارت کے ہوئے وہ پوری دنیا کے علم میں ہے. کوئی ایسا جھوٹ ہم نے نہیں بولا یا جھوٹا دعویٰ ایسا نہیں کیا جس کا ہم نے ساتھ ہی ثبوت نہ دیا ہو. تو ڈومیسٹکلی بھی جوتیاں پڑ رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی جوتیاں پڑ رہی ہیں. اور اب تو یہ تیسری جوتیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، جو تجزیہ نگار تجزیے کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹلی. ایسے لگ رہا ہے کہ مودی نے اس کی طرف جو تیر آ رہے تھے ان کا رخ موڑ کے فوج کی طرف کر دیا ہے. دیکھیے رخ موڑنا اب مودی کے بس میں نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیر اس کے اندر سے نکل کے جا کے ایئر چیف کو بھی لگ جائے، کیونکہ اس وقت ٹارگٹ مودی ہے. جی وقار صاحب، اس ہزیمت کو ختم کرنے کے لیے بھارت جس طرح کے کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کے گھر ان سے خالی کروانے کے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں. دیکھیے جیسا میں نے کہا، ایک ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی جو ہے وہ بہت گھٹیا لیول پر جا کے آپریٹ کرتی ہے. جی یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے یہ سب کچھ انٹرنیشنل جنیوا کنونشن کی وائلیشن ہے، جس کے اندر سفارتکاروں کو تحفظ حاصل ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ایمبیسی کا پریمسز ہوتا ہے وہ اس ملک کا نہیں بلکہ جس ملک کی وہ ایمبیسی ہے وہاں اس کا قانون چلتا ہے. جی ایمبیسی کے پریمسز میں ہندوستان کا قانون نہیں چلتا ہے. جی لیکن جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا لیول پہ جا کے ہو رہا ہے. وہ ان کے گھروں کے نوٹسز دے رہے ہیں کہ جی آپ گھر خالی کر دیں. اس کو چھوڑیں، اب پانی بند ہے ایمبیسی کا، اخبار بند کر دیے انہوں نے. آپ ذرا لیول دیکھیں کیا ہے. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں سفیر ہیں انہوں نے پاکستانی وزارت خارجہ کو مطلع کر دیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ڈپلومیسی میں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے. آپ کسی کے سفارتکار کو اگر نکالتے ہیں تو جواباً وہ ملک بھی آپ کے سفارتکار کو نکالتا ہے. تو اسی طرح سے میرا خیال یہ ہے کہ یہاں بھی ٹائٹننگ آف دا نوز جو ہے وہ ہوگی. جی وقار صاحب، ہم پہلے بات کر رہے تھے انڈین الیکشن کمیشن پر جو الزامات راہل گاندھی نے لگائے ہیں اس پر ششی تھرور نے کیا کہا ہے. وہ ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اور وہ بات نہیں ہم کر سکے. وقار صاحب، ششی تھرور صاحب تو وہ ہیں جن کو نریندر مودی نے خود ڈیلیگیشن کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجا تھا. دیکھیے وہ یعنی ایک بہت کریڈیبل جرنلسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. انہوں نے جو کچھ کہا ہے میرے خیال سے اس کے بعد اس میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے اور مودی کی حکومت نے ہندوستان کی اس روایت کو کہ الیکشن میں کبھی کوئی دھاندلی نہیں ہوتی اس کو وائلیٹ کیا ہے، اور اس کا جواب دینا جو ہے یہ حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لہٰذا وہ بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں بلکہ واشگاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں
کہ بھارت کے الیکشن میں کھلواڑ ہوا ہے. جی بخاری صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر 2 ماہ کے بہت تھوڑے سے وقت میں دوسری دفعہ امریکہ جا چکے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیا ایسی اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنی زیادہ جو دوستیاں ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، اتنی قربتیں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نے یہ مقام جو ہے یہ اپنے کریکٹرسٹکس کی وجہ سے، اپنی لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے، اپنے پروفیشنلزم کی وجہ سے حاصل کیا ہے. یہ روایت جو توڑی گئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 گھنٹے کے لیے ان کو یعنی جو ہے انوائٹ کیا لنچ پہ، اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ان کی شان بیان کی ہے وہ میرے خیال سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب پوری دنیا کو پتہ ہے. اور یقینی طور پہ 2 ماہ کے اندر ان کا یہ دوسرا دورہ جو ہے یہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اس لیے کہ جتنی امپورٹنس ان کو دی گئی ہے، آپ نے دیکھا جو سینٹر کام کے جانے والے تھے ان سے بھی ملاقات ہے، جو نئے چیف آئے ہیں کمانڈر ان کے، ان سے بھی ملاقات ہے، اور جو وارمتھ ہے اور جو MOUs سائن ہوئے ہیں وہاں پر، ایک عجیب سی گڈ ول ہے جو وائٹ ہاؤس میں اور یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پرویل کرتی ہے. میں اس کا کریڈٹ جو ہے ظاہر ہے ہوتا تو حکومت کو ہی ہے کریڈٹ، لیکن یہ انسٹرومنٹل رہے ہیں جنرل عاصم منیر اس حوالے سے، اور ان کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا ہے. جی انہوں نے جو گفتگو وہاں فرمائی ہے جس کا کچھ حصہ پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، وہ میرے خیال سے دہرانا بہت ضروری ہے، مجھے تو بہت ضروری لگتا ہے. دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایٹامک پاور ہیں، ہمارے ساتھ لبرٹی لینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی. I am proud of having heard this statement from my army chief. Yes. ابھی یہاں نہیں رکے ہیں، وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہندوستان اگر ڈیم بنائے گا it needs only 10 missiles، اور ہمارے پاس میزائل کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہیوج اسٹاک. جی. اور وہ اس سے آگے کہتے ہیں کہ جو ریور انڈس ہے یہ ہندوستان کی کسی فیملی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ملکیت ہے، اور اس پر ہمارا اتنا ہی حق ہے جتنا بھارت کا حق ہے. تو یہ جو 2 ٹوک گفتگو ہوئی ہے اس نے مجھے ایز اے پاکستانی بہت حوصلہ دیا ہے کہ وہ جب میں کہا کرتا ہوں نا کہ جب آپ کی فوج آپ کے دفاع کی صلاحیت رکھتی ہو، خواہش رکھتی ہو، کیپیسٹی رکھتی ہو، تو پھر یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کہ فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ ہو بیدار کھڑے ہیں. جی بخاری صاحب، ہماری فوج تو بیدار کھڑی ہے، لیکن اس سارے میں پولیٹیکل ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کہاں ہے؟ مطلب اگر انٹرنیشنلی بھی کوئی وزٹ ہے تو وہ بھی ہمارے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے، بہت ساری وزٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر نے بھی کی ہیں، ایسا نہیں ہے. جتنے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، چاہے وہ شنگھائی تنظیم ہے، جہاں بھی انٹرنیشنلی جانا پڑتا ہے. یہ تو صرف امریکہ کے ساتھ ذرا ہماری محبت کے 2 رخ ہیں نا، کہ ہماری سیاسی قیادت کے ساتھ بھی رابطہ ہے، ہماری ملٹری قیادت کے ساتھ بھی رابطہ ہے. لیکن زیادہ لگتا ہے کلوز ٹائز ہمیشہ سے امریکہ کے ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ رہے ہیں، ٹرسٹ بلڈنگ. وہ ہماری جو ہسٹری ہے نا یہ وہ نہیں ہے. ایک وقت ایسا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں صحافی تھا تب بھی، جب یہ کہا جاتا تھا کہ روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. ٹھیک ہے، اور یہ کہ پاکستان کی کوئی پالیسی جو ہے دیٹ از ناٹ میڈ ان اسلام آباد، دیٹ از میڈ ان واشنگٹن. یہ دور ہم نے دیکھا ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے. غور سے سنیے گا، اور میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ اس بات کو غور سے سنیں. ہندوستان کی جو وائٹل پوزیشن تھی اس ریجن میں وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، وی آر اے بفر زون بٹوین چائنا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. جی. ہماری جو لوکیشن ہے اس کی وائٹلٹی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے ڈیلیوری کی. انڈیا ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. انڈیا نے، ٹرمپ کہتا ہے مجھے دھوکہ دیا ہے، روس سے تیل خرید رہا ہے، نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے بلکہ یورپ کو بھی بیچ رہا ہے. یورپ تو امریکہ کی مارکیٹ ہے نا، تو اس کی معافی کیوں دے گا وہ؟ جی بخاری صاحب، آپ نے بالکل بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستان از پلئنگ دا رول آف اے بفر زون بٹوین چائنا اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ.